ہماری گفتگو کا عنوان چند سماجی برائیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، اسلام نے اچھے اخلاق اور اچھی صفتوں کے پیدا کرنے، اسے زندگی میں برتنے اور بڑے مشکل حالات میں بھی اس پر سختی سے کاربند رہنے پر زور دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں صالح قدروں کو رواج دیا جائے، صفات خبیثہ اور اعمال رذیلہ سے پرہیز کیا جائے، دوستی صرف اللہ کے لیے ہو اور معیاری ہو، اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو اور اس میں بھی اخلاق کریمانہ کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ لیکن آج کا معاشرہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اخلاق حسنہ سے آزاد زندگی گزارنے کا عادی اور خوگر ہو گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ برائیوں کی وجہ سے کراہ رہا ہے، چوٹ خود پر پڑتی ہے تو آدمی بل بلا جاتا ہے، دوسروں سے فائدہ اٹھانا ہو تو حلال و حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ ضرورت ہے کہ ان سماجی برائیوں کی نشاندہی کی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مضر اثرات لوگوں کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی بھی ہے، اور سماج کے غلط سمت کو صحیح اور مثبت رخ دینے کی ایک کوشش بھی۔ اللہ کرے یہ بانگ رحیل کاررواں کے دل میں احساس زیاں پیدا کر سکے کہ یہی صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے پہلا زینہ ہے۔ پہلی چیز ہے خدا بیزاری۔ معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ خدا بیزاری کی ہے۔ خدا بیزاری کا مطلب بے لگام ہو جانا۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور آخرت پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے من جانب اللہ مانتے ہیں، تو ہمیں اس کے احکام پر چلنا بھی ضروری ہے۔ ایمانیات کا جامد اقرار دوسرے کسی مذہب میں کافی ہو تو ہو، اسلام میں کافی نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اعضاء، جوارح، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا طرز عمل، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری عبادت کو بھی خدا کے بنائے سانچے میں ڈھالا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مذہب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور خدا بیزار سماج کے فرد بن گئے، اس لیے ہمارے اخلاق و عادت خود ساختہ مذہب کے تابع ہو گئے ہیں۔ آباء و اجداد کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بن گیا ہے، حالانکہ ہمارے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور ہمیں اس اچھے نمونے کی پیروی کرنی تھی۔ ہم نے اسی نمونے کو چھوڑ کر بہت سارے افراد کی زندگی کو نمونہ بنا لیا ہے، اسی میں کامیابی ڈھونڈنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر محاذ پر ناکام و نامراد ہو گئے، سکون و چین ہماری زندگی سے چھن گیا، اور ہم پریشانی اور مشکلات کی اس دلدل میں جا پڑے جس سے نکلنے کی کوشش کا خیال بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے یا نکلتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، دوسری چیز ہے منافقت۔ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، اسلام کی نظر میں منافقت ہے۔ منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ معاشرہ بلکہ اپنی سوچ کے اعتبار سے خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے آخری درجے میں اپنی اس مذموم حرکت کی سزا بھگتیں گے۔ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہمارے سماج میں یہ بیماری عام ہے، زیادہ تر لوگ حقیقتاً جیسے ہیں ویسے نظر نہیں آتے، اور جیسے نظر آتے ہیں ویسا وہ اندر سے نہیں ہوتے۔ منافقت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں لیکن اس کے جاہ و منصب، مال و دولت کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے رہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو منافق ہے، اور اگر چاروں میں سے ایک پائی جائے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ 4 خصلتیں ہیں، پہلی یہ کہ امانت میں خیانت کرے، اور دوسری یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسرے یہ کہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور تیسرے یہ کہ جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو پھر جائے، یعنی اپنا وعدہ توڑ دے، وعدہ مکمل نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے۔ اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ میرے عزیزو، اور تیسری چیز جھوٹ ہے۔ انسان کی ساری برائیوں میں جھوٹ سب سے قابل نفرت اور قابل مذمت ہے، یہ ام الامراض اور ام المعصیت ہے، اس کے بطن سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اسی قرآن و حدیث میں اس پر سخت نکیر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں کاذبین پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جھوٹ گناہ پر مائل کرتا ہے، اور گناہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کہ یہاں کذاب یعنی بڑا دروغ لکھا جاتا ہے، بڑا دروغ گو لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتا پھرے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ اس نے سنا اور بس اس کو آگے پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے میری کوئی حدیث نقل کی اور سمجھ رہا کہ غلط ہے، وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی ایک جھوٹا تو وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، یعنی روایت گھڑی، یعنی جھوٹی حدیث بیان کی، یعنی کسی بات کا نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی، اور ایک وہ جو اس کو نقل کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ان ارشادات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں جھوٹ سے بچا جائے، بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، بچوں کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں اور ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ جھوٹ سے آدمی ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ پر مبنی نہ ہو، مدح اور تعریف میں بھی مبالغے سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جھوٹ لکھنے سے بھی گریز کیا جائے۔ تجارت، سیاست، معاملات سب کی بنیاد میں صدق و صفا کو رواج دیا جائے، سچائی کو عام کیا جائے، جھوٹ کو چھوڑا جائے، ترک کیا جائے، اور پورے معاشرے سے جھوٹ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ میرے عزیزو، چوتھی چیز فرمائی کہ تکبر ہے۔ تکبر قابل تعریف صفات میں اپنے کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر و ذلیل نیچا سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ تکبر کرتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ذلیل ہو، پھر خود کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے سور سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ تکبر کے پیٹ سے ہی حب جاہ، انانیت، ضد، ہٹ دھرمی، حسد اور اس جیسے دوسرے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان جسمانی، مالی اور اخلاقی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبر سے ہلکی ایک چیز خود پسندی اور عجب ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے لیے کبر کی طرح مضر اور نقصان دہ ہے۔ غزوہ حنین میں جو پریشانی مسلمانوں کو اٹھانی پڑی،
اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یہ عجب ہی کا ثمرہ تھا۔ تکبر کا ایک طریقہ اظہار تواضع بھی ہے، یعنی یہ سوچ کر تواضع اختیار کرنا، یہ سوچ کر اپنی عاجزی ظاہر کرنا کہ لوگ متواضع اور عاجز اور منکسر المزاج کہیں گے۔ پروفیسر لطف الرحمن نے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی ہے، عجیب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ البتہ کسی کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر متکبر کا حکم لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تکبر پوشیدہ اور دل سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، اور ظاہری علامتوں سے اس کا پتہ لگانا بڑا مشکل امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر کے کفر سے اشد اور زنا سے بدتر ہونے کے باوجود اس پر دنیا میں کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی گئی، اور صرف اسے آخرت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، پانچویں چیز ریاکاری بیائی، پانچویں چیز ریاکاری ہے۔ کوئی بھی نیک کام اس غرض سے کرنا کہ لوگ سنیں اور شہرت ہو، یہ ریاکاری ہے۔ اس کی وجہ سے سارے اعمال صالحہ قیامت میں بیکار ہو جائیں گے، نہ علم کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اللہ کی راہ میں قربانی کام آئے گی، نہ غریبوں کو کھانا کھلانا کام آئے گا، نہ دوسرے عبادات، حتیٰ کہ وہ نماز جو ریا اور دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ انسان کی تباہی و بربادی کا یہ تمام اعمال سبب بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایسے نمازیوں کے لیے فویل للمصلین فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس شخص کی مثال جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس چٹان سے دی گئی ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، پھر زور کی بارش ہوئی تو سب کچھ بہہ گیا ہو اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ریا کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ عذاب کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت میں مشہور کر کے رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی کو میرا ساتھی بنائے تو میں اسے اور اس کے ساجھے کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ ریا اعمال کو گھن کی طرح چاٹ کر کھوکھلا اور بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ اس بیماری کے جراثیم اگر نفس میں گھس گئے تو ریاکار کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ریا اور اخلاص سے عاری عمل پر سخت تنقید کی گئی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ، اساتذہ، علماء، دانشور، سرکاری اہلکار، مصلحین اور ریفارمر، ہر اعمال خیر کرنے والا اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، اس لیے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کی درستگی اور ریا سے اجتناب کے باوجود اگر عمل خیر کی شہرت ہو اور لوگ تعریف کریں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی چند سماجی برائیاں ہیں اور ان کے نقصانات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔